علیکم۔ پروگرام میری زبان سے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عنایت اللہ کامران۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرائیں گے۔ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ ہم اپنے مہمانوں سے ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو ممکنہ طور پر آپ سب کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم مختلف ایشوز اور مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پہلے پروگرام کے مہمان ہمارے نہایت محترم و مکرم پروفیسر ابراہیم خان صاحب ہیں، جو جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب امیر ہیں، سینٹ آف پاکستان کے ممبر رہے ہیں اور شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ رہے ہیں، اور مختلف ایشوز پر ہمیشہ واضح اور ٹھوس بات دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ محترم پروفیسر ابراہیم خان صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت عنایت کیا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پینڈورا پیپرز کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے پاناما جو کیس تھا، پاناما لیکس کے حوالے سے، اس میں بھی جماعت اسلامی نے جو ہے سب سے پہلے جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کی معلومات کے لیے تفصیلات بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاناما لیکس کے حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب سب سے پہلے سپریم کورٹ گئے تھے۔ ان کے بعد عمران خان گئے اور ان کے بعد شیخ رشید گئے۔ عمران خان سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے دھرنا دیے ہوئے تھے، لیکن ان کو لائن دی گئی کہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ سپریم کورٹ میں عمران خان نے اپنے ریٹ میں نواز شریف کو ڈائریکٹلی نامزد کیا تھا، براہ راست نامزد کیا تھا، جبکہ ہماری ریٹ ان تمام افراد کے خلاف تھی جن کے نام پاناما لیکس میں آ گئے تھے، اور ہم نے اس وقت پلی یہ لی تھی کہ ان سب کے خلاف سپریم کورٹ حکومتی اداروں کے ذریعے سے تحقیقات کروائے، انکوائری کروائے، اور پھر جو ان میں مجرم ثابت ہوں ان کو سزا بھی دی جائے اور قوم کی لوٹی ہوئی دولت ان سے واپس بھی لی جائے۔ لیکن سپریم کورٹ میں ہمیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے کسی کو ڈائریکٹلی نامزد نہیں کیا، اس لیے آپ کی ریٹ تو اس طریقے سے نہیں چل سکتی، اور پھر ان تینوں ریٹس کو کلب بھی کیا گیا، اور ہمیں اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ ہم نواز شریف کے خلاف بھی الگ سے ایک ریٹ داخل کر دیں۔ اس طریقے سے ہم نمبر 1 سے نمبر 3 پہ چلے گئے، اور ہمارا وہ ریٹ جس میں ہم نے سب کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے وہ آج تک سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے کئی درخواستیں بھی گئی ہیں، لیکن اس کی کوئی مناسب سنوائی نہیں ہو سکی ہے، اور پاناما لیکس کا وہ مسئلہ اسی طریقے سے دب گیا ہے۔ نواز شریف کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ بھی پاناما لیکس کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ایوان فیلڈز اور اسی طرح ان کے بیٹے کی جو کمپنی تھی اس میں امارات میں، اس کی بنیاد پہ ان کو سزا ملی ہے، اور پاناما لیکس کا کیس ان کے خلاف بھی ویسے کا ویسا پڑا ہے، اور چونکہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس لیے ہم آج تک اپنے اس مطالبے پہ برقرار ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان تمام افراد کے خلاف کارروائی اور انکوائری کا حکم دینا چاہیے۔ اور پاناما لیکس کے بعد اب پینڈورا پیپرز کا جو مسئلہ اٹھا ہے، اس بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور قانون دانوں سے، ماہرین قانون سے صلاح مشورے جاری ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ اس نئے ریٹ کو کے لیے ہم پھر درخواست دے دیں کہ اس ریٹ کو اور ہمارے پرانے پاناما لیکس کے ریٹ کو کلب کیا جائے، اور دونوں کو یک بار سنا جائے،
اور اس بات کا امکان ہے، اگرچہ بہت بعید امکان ہے، لیکن اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ پاناما لیکس اور پینڈورا پیپرز، ان دونوں میں جو افراد مذکور ہیں ان کے خلاف انکوائری ہو، اور ان میں سے جس نے بھی قومی دولت لوٹ کر بیرون ملک کمپنی بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو اور ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس بھی لی جائے۔ پروفیسر صاحب، اگر پینڈورا پیپرز کا بھی وہی حال ہوا جو پاناما لیکس کا ہوا ہے، عدالت میں درخواست پینڈنگ پر یہ سماعت نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں جماعت اسلامی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ہماری تو کوشش ہے، اور اس کوشش میں ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم تو اپنی قانونی کوشش جاری رکھیں گے، اور نتائج تو بہرحال اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہم اگر کوشش بھی نہ کریں تو اس کا تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن اگر ہماری کوشش جاری رہے تو اس بات کا امکان ہے کہ کسی دن اس کا نتیجہ بھی نکل آئے۔ پروفیسر، مہنگائی عروج پر ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کا ملک پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہر کوئی بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کر رہا ہے، چیزوں کی قیمتیں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ہے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے 31 اکتوبر کو اسلام آباد مارچ کے لیے جا رہی ہے، تو یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا جماعت اسلامی نے کوئی اس حوالے سے انیشیٹو لیا ہے، جس طرح ماضی میں جماعت اسلامی حکومتوں کے خلاف دھرنا دیتی رہی ہے اور احتجاج کرتی رہی ہے، کیا دوبارہ اسی طرز سیاست کو زندہ کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم نے اقتدار میں آ کر پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں اور نوجوانوں کو دے گا، اور 50 لاکھ گھر تعمیر کر کے غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ 31 اکتوبر کا یہ پروگرام تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے ہے، اور اس وقت عمران خان اپنے اقتدار کی 3 سال مکمل کر چکا ہے، 4تھا سال اس کا جاری ہے، 5ویں سال کے اختتام پہ انتخابات ہونے والے ہیں، اور ہم وہ وعدے ان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور ان کو راستہ دکھانے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ صحیح راستہ ہے، اگر آپ اس پہ آ جائیں تو آپ اپنے وعدے بھی پورے کر سکتے ہیں، اور قوم کو بھی سکھ کا سانس لینے کا موقع مل سکتا ہے، اور ہمارے انتخاب کی تیاری بھی جاری ہے، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ قوم کے سامنے جماعت اسلامی ایک متبادل کے طور پہ انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ زیادہ تر اتحادوں کی سیاست کی ہے، اور اس میں کافی سیاسی طور پر نقصان بھی اٹھایا ہے، اور ابھی ایک پالیسی جو ہے وہ وضع کی گئی ہے کہ جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ اپنے نام، اپنے نشان، اپنے پرچم کے ساتھ حصہ لے گی، تو کیا جماعت اسلامی نے مستقل طور پر اتحادی سیاست کو دفن کر دیا ہے؟ جماعت اسلامی نے مختلف تجربات کیے ہیں 1970 سے 2018 تک، اور 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد ایک کمیٹی بنی، اس کے بعد ایک کمیشن بنا، اور ہماری مرکزی مجلس شورا کے اور مرکزی مجلس عاملہ کے مختلف اجلاس ہوتے رہے، اور رپورٹس بھی ان کے سامنے آتی رہیں، اور ان تجربات کی روشنی میں جماعت اسلامی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب ہم صرف 1-2 انتخابات کے لیے نہیں، مستقلاً ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ جماعت اسلامی کے نام سے ہم قوم کے سامنے آئیں گے، اور اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کریں گے، اپنے ماضی کے کردار کو، اور اس بنیاد پہ قوم سے رائے مانگیں گے کہ قوم کی اکثریت اگر ہمیں رائے دے تو ہم اپنے منشور پہ عمل درآمد کراتے ہوئے قوم کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں، اور قوم کو فلاح کا اور کامیابی کا ایک نظام دے سکتے ہیں، اور ایسا نظام اسلام کی بنیاد پہ جو پاکستان کی روح ہے، پاکستان کے دستور کے اندر صدر مملکت، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور گورنر، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، وزرائے مملکت،
ان سب کے، اور اسی طرح قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کے حلف میں ایک جملہ جو ہے وہ سب میں مشترک ہے کہ میں نظریہ پاکستان اسلام کے لیے کوشاں رہوں گا، اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ ہم قوم کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی فلاحی نظام کو اس ملک میں نافذ کر کے اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قوم کے دنیا کے مسائل بھی اس طریقے سے حل ہوں گے، اور اللہ کے دین میں صرف دنیا ہی نہیں آخرت کے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا حل ہم قوم کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ محترم پروفیسر ابراہیم خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلامی نظام کی جب بھی بات آتی ہے، جماعت اسلامی بھی جو ہے اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کا دعویٰ کرتی ہے، دیگر مذہبی جماعتیں بھی جو ہے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، تو ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے تھیوکریٹک نظام کہتا ہے، کہ یعنی کہ یہ علماء کرام جو ہے یا مذہبی جماعتیں جو ہیں ایک ملائیت کا نظام لانا چاہتی ہیں۔ اگر جماعت اسلامی کو اقتدار مل جائے تو اقتدار میں آ کر جماعت اسلامی کیسا نظام حکومت قائم کرے گی؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی بہترین وضاحت کی ہے، اور انہوں نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کہ میں اس کو تھیوکریسی کے بجائے تھیا ڈیموکریسی کہوں گا۔ اس میں یقیناً اسلام بھی ہے، قرآن و سنت کے اصول بھی ہیں، لیکن اس میں جمہور کی رائے بھی شامل ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے دنیا کا نظام چلانے کے لیے پھر جمہور کے رائے کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترجیح دی گئی ہے۔ اس لیے تھیوکریسی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اصطلاح میں بہتر الفاظ میں تھیا ڈیموکریسی کہا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی نے اقتدار کے حصول کے لیے ہمیشہ جو ہے پرامن ذرائع استعمال کیے ہیں، اور اس کے دستور میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں، اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ جو ہے اقتدار اور اختیار کے حصول کے لیے الیکشن کا راستہ اختیار کیا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان میں الیکشن مینیج ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نتائج تک بعض اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جماعت اسلامی نے کیا حکمت عملی وضع کی ہے؟ اصل میں مینیج کرنا اور انجینئرڈ الیکشن یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب عوام کا ریلا چل پڑتا ہے، ایک رو نکل چلتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سارا مینجمنٹ اور ساری انجینئرنگ وہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ جماعت اسلامی اس کوشش میں ہے کہ ہم عوام کی اکثریت کو ہم اپنا ہم نوا بنائیں، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو سکے تو انشاءاللہ العزیز کوئی انجینئرنگ، کوئی مینجمنٹ یہ کامیاب نہیں ہوگی، اور اس عوامی ریلے کے ساتھ انشاءاللہ ان تمام کوششوں کو ہم بہا لے جائیں گے۔ عوام کو اپنے ساتھ ملا کے اور عوام کی اکثریت کو اپنا ہم نوا بنا کے رائے عامہ کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے تحت پرامن طریقے سے ایک اسلامی انقلاب کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے۔ پروفیسر ابراہیم خان صاحب، میرا انتہائی اہم سوال ہے آپ سے یہ کہ ہمسایہ ملک میں ایک انقلاب آیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے، تو کیا اس تبدیلی کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے، اور کیا اس بات کا امکان یا خطرہ موجود ہے کہ یہ انقلاب یا یہ تبدیلی پاکستان ایکسپورٹ ہوگی، برآمد ہوگی؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً اس کے اثرات آئیں گے، اور ان اثرات کو روکنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن افغان عوام نے اور افغان مجاہدین نے جس طرح سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی تھی، اور اس سے بہت پہلے برطانوی استعمار کے خلاف جنگ لڑی تھی، اسی طریقے سے انہوں نے امریکی استعمار کے خلاف بھی جنگ لڑی، اور
جب صدر بش یہ فیصلہ کر رہا تھا اور اس نے فوجیں بھیجی، اس وقت امریکی دانشوروں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ افغانستان استعمار کا قبرستان ہے، گریو یارڈ آف ایمپائرز، اس لیے آپ یہ درست نہیں کر رہے، اور آج بش کا فیصلہ غلط ثابت ہو چکا ہے، اور افغانستان میں امریکی استعمار جو ہے وہ بھی یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوا ہے۔ اس طریقے سے ایک نیا نظام وہاں پہ چل پڑا ہے، اور طالبان نے ایک آئین بھی نافذ کر دیا ہے، اس آئین کے تحت اس نظام کو آگے لے جایا جائے گا۔ تو ہمیں توقع ہے اس کے مثبت اثرات یقیناً پاکستان پہ مرتب ہوں گے، لیکن نہ یہ ہماری کوشش ہے اور نہ ہمارا مطالبہ ہے کہ افغانستان کا انقلاب وہ پاکستان میں درآمد ہو یا افغانستان اس کو برآمد کرے۔ اس وقت کی افغان حکومت، افغانستان جن کے ہاتھوں میں ہے، امارت اسلامی افغانستان، ان کا یہ عزم ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف بھی استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ایک نظریہ جب روم عمل لاتا ہے اور ایک نظام چل پڑتا ہے تو اس کے اثرات دنیا کے ممالک میں محسوس ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر دوسرے ممالک کے عوام بھی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے مثبت اثرات تو پاکستان آئیں گے، لیکن پاکستان میں ان کا انقلاب ان کی طرف سے برآمد نہیں ہوگا، اور نہ پاکستان میں کوئی اس کے حق میں ہے کہ وہ اٹھ کر اس کو یہاں درآمد کر لے۔ البتہ اثرات کی بات بالکل درست ہے کہ اثرات یہاں پہ لازماً پہنچیں گے۔ ہم محترم پروفیسر ابراہیم خان صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں کچھ وقت عنایت کیا، ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے کسی پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔